پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں اقرا فاطمہ, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں, ترجمان ہیں سندھ حکومت کی. بہت شکریہ. اقرا فاطمہ صاحبہ, بات کر رہے ہیں ثانیہ گل پلازا کے حوالے سے, اور ظاہر ہے اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا اب تک لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ سازش ہوئی ہے, کس طرح آگ لگی, یہ رپورٹ بھی باقی ہے. جوڈیشل کمیشن بنانے کی بات کی تھی آپ کی حکومت کی جانب سے, وہ بھی نہیں. پھر ظاہر ایم کیو ایم تو یہ کہہ رہی ہے کہ جی اب ہم تو یہی مطالبہ کریں گے کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیا جائے, 18ویں ترمیم ختم کر دی جائے, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی مسلسل چوتھی حکومت ہے, سنبھال نہیں پا رہی صوبے کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا. دیکھیں, سب سے پہلے تو گل پلازا بالکل ایک بہت بڑا سانحہ ہے اور انتہائی دردناک ہے. لیکن ابھی سی ایم صاحب نے جو اسمبلی میں اسپیچ کی, اسمبلی کے پلیٹ فارم میں انہوں نے سب کے سامنے یہ بات واضح کر دی کہ جو ماضی سے لے کے آج تک جتنے میئر گزرے, پیپلز پارٹی کے میئر کو 3 سال ہوئے, اور افسوس کے ساتھ میں یہ کہہ رہی ہوں, میں سمجھتی ہوں کہ یہ اتنا بڑا سانحہ ہے جس پہ سیاسی بات یا سیاست تو کرنی ہی نہیں چاہیے تھی, لیکن اتنی بے حسی ہو گئی ہے کہ اس کو بھی لاشوں پر بھی سیاست کی گئی, خون کے اوپر سیاست کی گئی. تو اب اس کی حقائق جاننا بھی میں سمجھتی ہوں عوام کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کی آخر اتنے بڑے سانحے کا قصوروار کون, حقیقی قصوروار کون. قصوروار وہ جو چیخے مارے آپ کے سامنے میڈیا کے پاس. چیخیں تو ظاہر ہے جن کے پیارے مر گئے وہی مار رہے ہیں نا, چیخیں تو رو تو وہ رہے ہیں. دیکھیں, وہ تو ان کے ہی لیے جو زندگیاں ان کی گئی ہیں اس کی کوئی کمپنسیٹ نہیں ہو سکتا. بالکل. لیکن میں سیاسی جماعتوں کی بات کر رہی ہوں کہ جو چیخیں مار رہی ہیں سیاسی جماعتیں, وہ کیوں مار رہی ہیں کہ کہیں میں تو سمجھتی ہوں کہ وہ اس لیے خوف زدہ ہیں کہ کہیں ان پر مقدمے نہ درج ہو جائیں, کیونکہ انہوں نے ماضی میں جو ریگولائز کی, جو انلیگل, میں یہ الفاظ استعمال کروں گی, غیر قانونی طور پر جو دکانوں کی اجازت نامے انہوں نے دیے, جس میں فاروق ستار اس وقت کے میئر ہیں, اور وہ اجازت دیتے ہیں غیر قانونی ایک کمپنی کو 3 روپے گز پہ یہ زمین بیچتے ہیں. یہ انلیگل ایک سیل ڈیڈ بنتی ہے جس سے میئر, وقت کے میئر فاروق ستار سائن کرتا ہے, اور یہ ان کے حوالے کمپنی کے کرتا ہے کہ اس پہ انلیگل فلورز بنائے گئے. بالکل صحیح ہے جب آپ کی آگے بات, بڑھتے یہ ہیں, بات آپ جماعت کی. اسلامی کے میئر نے اس پہ مزید فلورز بنانے کی اجازت دی. جی تو نعمت اگر اللہ صاحب آج نے. جو جانیں ضائع ہوئی ہیں وہ کس کا قصور ہے؟ اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو آپ بات 17 کر رہی ہیں سال کا. اقرا صاحب, آپ جو بات کر رہی ہیں یہ ٹھیک ہے, آپ کے پاس وسائل موجود ہیں, ماضی کی تمام چیزیں سامنے لا سکتی ہیں, لیکن ظاہر ہے 17 سال سے تو آپ موجود ہیں نا. یہ سانحے کا انتظار کر رہے تھے آپ, کہ اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ یہ کون کون ملوث ہے کراچی کو تباہی کی بربادی میں. آپ تو انتظار کیوں کر رہے ہیں 17 سال سے؟ آپ کو پکڑے نا ان کو, اسی شہر میں موجود ہیں وہ تو. بالکل. اب دیکھیں, میں آپ کو کچھ فیکٹس سے بتاتی چلوں کہ کراچی کی حکومت وہ ہمارے پاس نہیں تھی, بدقسمتی سے. یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کراچی میں پیپلز پارٹی کے میئر آیا ہے, کراچی میں پیپلز پارٹی کے پاس ٹاؤنز آیا ہے. دیکھیں, ہر ایک کی ایک جوڈکشنز ہوتی ہیں, ہر ایک ہائرارکی ہوتی ہے. سندھ حکومت کے پاس پوری سندھ حکومت تھی, لیکن کراچی کی جو ایک اسٹیک ہولڈر جماعت, جو کراچی کا مینڈیٹ چرایا جاتا تھا, پچھلے 25 سے 30 سالوں سے کراچی میں میئر 10 سال جماعت اسلامی کا رہا, 15 سے 20 سال این ٹی ایم کا رہا, اور اس دوران بھی وہ یہی رونا روتے رہے کہ ان کے پاس وسائل نہیں. آج اسی وسائل, اسی اربوں روپے کے وسائل سے میئر مرتضی وہاب گلی گلی بنا رہے ہیں, ڈیولپمنٹ کے کام چل رہے, روڈز بن رہے, پارک بن رہے, کے ایم سی کے تھرو ہاسپٹلز بن رہے ہیں, ایجوکیشن کے کے ایم سی کے اسکولز بن رہے ہیں. تو اسی وسائل سے ہو رہا ہے نا, کوئی حکومت کی طرف سے تو کوئی ایکسٹرا بجٹ نہیں دیا جا رہا. تو میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ کراچی کو بدقسمتی سے جو کراچی کے ساتھ ماضی میں سلک ہوتا آیا, آج وہ سارا کچرا جو پھیلا کر گئی ہیں یہ جماعتیں 25 سے 30 سال کا, وہ پیپلز پارٹی 3 سالوں میں کلیئر نہیں کر سکتی ہے. اس کو صحیح کرنے میں پیپلز پارٹی کو کراچی میں ٹائم ضرور لگے گا. اور یعنی یہ بہت 17 اچھی سال بات سے ہے. آپ موجود ہیں, مزید ابھی وقت مانگ رہے ہیں آپ لوگ. اوکے جناب, دیکھیے کراچی بھی سندھ کا حصہ ہے نا, الگ تو نہیں ہے. تو آپ کے صوبے کے اوپر تو ظاہر ہے حکومت آپ ہی کی دیکھیں, چلی آ یہی رہی ہے. چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کراچی سندھ کا حصہ ضرور ہے, لیکن کراچی کا ایک ایڈمنسٹریٹولی سسٹم بنا ہوا ہے. کراچی میں جو میئر ہوتا ہے اس کی پرائم رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو دیکھیں. جیسے ہی ثانیہ گل پلازا ہوا, آپ سب میڈیا کی, تمام کراچی والوں کی نگاہیں کس کی طرف تھی؟ میئر کراچی کی طرف تھی, کیونکہ وہ کراچی کے ابھی اس وقت جو مین ہے ایڈمنسٹریٹر, وہ کراچی کا میئر ہے.
تو اسی طریقے سے اسی کی حیاتی جانب یہ نگاہیں بھی کہتی ہے تھیں اور وہ صاحب جو ہے غائب رہے 23 گھنٹے، اس کے بعد تشریف لائے۔ دیکھیں وہ اسلام آباد میں تھے اور وہ تمام چیزیں واضح ہیں، لیکن سب سے پہلے اگر وہاں پہنچے تو وزیر پیپلز پارٹی کے تھے، سی ایم صاحب نے خود وزٹ کیا، ڈی سی، آئی گورنر جی، صاحب ایس پہنچے، ایس پی، پہلے ڈی گورنر آئی صاحب جی، پہنچے۔ سب سے پہلے نوٹس سندھ حکومت چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے لیا، سب سے پہلا نوٹس۔ اور یہ واقعہ اگر 10:25 میں ہوتا ہے، ود ان 1 آور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ نوٹس لیا اور اس کے اوپر تمام آپریشنل تمام لوگوں کو یہ حکم دیا جو بھی اس میں ریلیونٹ اتھارٹیز تھی کہ اس واقعے کی سب سے پہلے مجھے رپورٹ کی جائے، اور جتنی مشینری سے حکومت کے پاس تھی وہ اس تھانے پہ، اس واقعے پہ اس وقت بالکل موجود صحیح تھی۔ ہے، بالکل صرف صحیح ہے۔ سندھ حکومت اور کی ہی دیکھیے نہیں، کتنی بڑی بات تمام ہے کہ ایک سانحہ ہوتا ہے اور 4 دن اس کی آگ نہیں بجھا پاتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کراچی میں فائر فائٹر آپ کے پاس صرف 1100 ہیں، جبکہ اگر اس سے بھی میں کم ترقی یافتہ شہر ڈھاکہ کی بات کر لوں، جس کی آبادی بھی کراچی سے کم ہے، وہاں 14,500 فائر فائٹرز ہیں۔ تو کہاں 14,500 ڈھاکہ کے اور کراچی سے بڑے شہر کے صرف 1100؟ دیکھیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کی جو ثانیہ گل پلازا کی فائر اس لیے آگ کنٹرول میں نہیں آئی کیونکہ فائر فائٹرز کم تھے، تو اگر ایسا ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ کے ایم سی کی کیپیسٹی نہیں تھی تو پھر وہاں پر تو نیوی کی جو ہے وہ بھی موجود تھی، نیوی بلانا تو پڑا پھر نا وہاں آپ کو، پر تو آپ کو بلانا پڑا کہ پاک جی بھیجا بھی ہم سے نہیں نہیں، ہو رہا، 4 دن نیوی کو میں بلا لیا آپ اگر نے۔ تو نیوی تو اسی وقت پہنچی تھی، رینجرز تو اسی وقت پہنچی تھی، پاک بحریہ فوج اسی وقت پہنچے ہوئے تھے۔ تو چلے ہماری کیپیسٹی نہیں تھی تو کیا یہ پاک بحریہ کی بھی کیپیسٹی نہیں تھی کہ نہیں تو 3 کام دن نہیں آگ نا، جل رہی ہے؟ دیکھیے یہ تو آپ تو کیا یہ نیوی دیکھیے کی بھی ان کے اوپر تو کیپیسٹی ملبہ نہیں نہیں تھی؟ ڈالا جا سکتا نا، میئر تو میں کراچی آپ کو کو آن یہ بات کرتے ہیں۔ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں، وہ جو آگ تھی وہ 3rd ڈگری کی آگ تھی، وہ آگ سے کوئی معمولی آگ نہیں تھی۔ وہاں پر جو مٹیریل پڑا تھا وہ پلاسٹک کا مٹیریل تھا، وہاں پر سلنڈرز موجود تھے، وہاں پر جنریٹرز موجود تھے، وہاں پر پرفیوم شاپس تھی، تو وہ چیزیں تھی جو آگ کو ٹریگر کر رہی اچھا تھی۔ میں میں جو آپ سے چیز بالکل بتانا یہ چاہ رہا نہیں ہوں نا کہوں آپ گی کو، کہ وہ ہم یہ بتانا جی مقصد جی یہ نہیں ہے کہ فائر فائٹر کی تعداد کم تو ہے، آپ نہ مانیں اس بات کو کہ ایک شہر میں نہیں، میں 14,500 ہیں بالکل ڈھاکہ میں، مانوں گی کہ کراچی شہر میں بہتری کی جی ضرورت ہے، جی 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 کراچی میں لیکن صرف یہ جو 50، واقعے کی آگ، کراچی میں صرف 50 گاڑیاں ہیں، ڈھاکہ میں 600 ہیں۔ کراچی دیکھیں اس طرح تو ہم اگر شہروں کو کمپیئر کرنے لگے اس وقت تو ریونیو جنریٹ کو بھی کمپیئر کرنا پڑے گا۔ کر لیں آپ کراچی کا آپ ریونیو جو دیکھیے اتنا بڑا جنریٹ ہوتا ہے، اربوں روپے جنریٹ ہوتا ہے، وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ ڈھاکہ، فیڈرل کے آپ پاس کو کیا جاتا ہے۔ لگتا ہے کہ ڈھاکہ جو ہے کراچی سے زیادہ ترقی یافتہ ہے؟ میں آپ کو وہی فرما رہی ہوں، تو پھر تو جو کراچی کا ریونیو ہے وہ کراچی کو ہی دے دیں۔ اب لگنا کراچی اگر چاہیے نا۔ اربوں روپے کماتا ہے، اربوں روپے ٹیکس نکالتا ہے، بڑی بڑی بزنس ہب کراچی میں چل رہی ہیں، وہ نکال کر ہم دے دیتے ہیں فیڈرل کو، پھر فیڈرل ریٹرن میں ہمیں کیا دیتا ہے؟ ایک چھوٹا سا پینٹ۔ تو کیوں ایک ایسا شہر جس کا کراچی کا اتنا حصہ، ریونیو ہے اقربا اربوں فاطمہ روپے، صاحبہ چوتھی حکومت ہے، کراچی کا حصہ این ایف سی کی مد میں 2,000 ارب سے زیادہ بنتا ہے، جو کہ نہیں دیا گیا آپ کی جانب سے۔ جو این ایف سی کی مد میں جو پیسہ ملتا ہے وہ کہاں این ایف خرچ سی ہوتا کس ہے؟ کو کہتے ہیں؟ این ایف سی اس کو کہتے ہیں کہ فیڈرل صوبوں کو دے گا، ہمیں فیڈرل کی طرف سے این ایف سی مل ہی نہیں رہا پچھلے سالوں سے۔ یہی بات ہم آپ کے تھرو پبلک تک پہنچانا، واضح کرنا چاہتے ہیں اس سال کہ کتنے ملے ہیں آپ کو؟ وفاق کی طرف سے جو این ایف سی تو مل ہی نہیں رہا نا۔ میں آپ سے یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ این ایف سی جو ہر صوبے کا حق ہے، وفاق کی جانب سے وہ مل ہی نہیں رہا۔ ہم صرف ابھی تک یہ ہم نے سی ایم صاحب نے 10 بار یہ لیٹر لکھ کر دیا ہے فیڈرل حکومت کو کہ ابھی جو آپ اتنے بڑے بڑے میگا پروجیکٹ فیڈرل لے کر آ رہے ہیں تو اس پہ سندھ پہ بھی نظر ثانی کی جائے، سندھ پر بھی نظر ثانی کی جائے۔ یہ لیٹر ہے، سی ایم صاحب ریٹرن میں یہ لکھ کر دے رہے ہیں۔ ہمیں کیا دیا جاتا ہے؟ صرف ایک جو حیدرآباد سے سکھر کی طرف کا جو ہمارا مین این ایچ اے پر روڈ آتا ہے میٹرو، ہم اس پر ہم ریکویسٹ کرتے رہے کہ بھائی یہ ڈالیں میگا بجٹ پر، یہ وہ تو بھی آپ نہیں کی ڈالا۔ اب غلطی جا ہے نا، کر یہ آپ کی غلطی ہے کہ 1993 میں پنجاب میں میٹرو بن گئی تھی اور موٹر وے بنا دیا تھی انہوں نے، آپ کی گورنمنٹ 2008 سے 13 تک تھی، وفاق میں آپ موجود تھے، سندھ میں آپ موجود تھے، آپ بھی موٹر وے بنا لیتے، آپ نے نہیں بنایا نا، غلطی ہے نا آپ کی، تسلیم کریں۔ دیکھیں میں اس وقت میں یہ نہیں کہوں گی کہ اس وقت کے حالات کیا تھے، لیکن میں ابھی کی ضرور آپ سے بات کروں گی کہ میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ کراچی کے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اربوں روپے بنتا ہے تو وہ اربوں روپے سندھ حکومت کے پاس یا پھر کے ایم سی کے پاس نہیں آتا۔ کراچی کا جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے وہ فیڈرل کے پاس سے آتا ہے، اور فیڈرل جو ریٹرن میں ہمیں دیتا ہے وہ نہیں دے رہا۔ این ایف سی کا جو مسئلہ 18 امینڈمنٹ کے تھرو آنا تھا صوبوں کا حصہ، وہ صوبوں کو نہیں مل رہا ہے۔
صوبوں کے پاس ادارے تو آ گئے ہیں واپس کہ ہمیں ہیلتھ بھی چلانا ہے, ہمیں ایجوکیشن بھی چلانا ہے, ہمیں کلچر بھی چلانا ہے, لیکن ہم چلائیں گے کس طرح سے جب ہمیں فیڈرل کی طرف سے بجٹ نہیں مل رہا. لیکن پھر بھی صوبہ اپنے وسائل جو بھی صوبے کے اپنے پاس چلیں موجود اس ہیں بات کو تو آپ نے وہ اس کے تسلیم کر تھرو. لیا اقربا فاطمہ صاحبہ کہ سابق میئر وسیم اختر صاحب جب کہا کرتے تھے ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں, تو آپ بھی آج یہی بات کر رہی ہیں ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. نہیں, میں بالکل یہ بات نہیں کر رہی ہوں. کراچی اگر آج بن رہا ہے تو انہی وسائل کے تھرو بن رہا ہے. کراچی میں اگر اسکول پارک سب آپ کو نظر آ رہے ہیں, آپ سے میئر کی ٹائم لائن پہ چلے جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کراچی سے ان وسائل جو اس وقت کے میئر نے کبھی ایک اینٹ بھی میں سمجھتی ہوں روڈ کی نہیں سوشل رکھی میڈیا ہوگی پہ تو 30 کراچی سالوں بنتا میں. ہوا روزانہ ہمیں نظر آتا ہے. حقائق یہ ہیں کہ آپ سڑکوں پہ نکل جائیں, گلستان جوہر چلی جائیں, سرجانی چلی جائیں, اورنگی چلی جائیں, ناظم آباد چلی جائیں, آپ جہانگیر روڈ ہی نہیں بنا سکے اب تک. تو اس سے زیادہ میں کیا بات نہیں کروں دیکھیں, کراچی کی. ابھی اس جہانگیر روڈ کا انوگریٹ اسٹون سیرمنی رکھی ہے مرتضی بھاگ صاحب نے 2 ہفتے پہلے, اور وہ 60 دن کے اندر اندر انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے بن بھی جائے گا. اور اس میں انہوں نے ایک اور چیز دی ہے کہ وہاں کا ایک بہت بڑا نالے کا ایشو تھا, ایک بہت بڑا سیوریج کا ایشو تھا, جو وہ بھی حل ہو جائے گا. تو ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے. پیپلز پارٹی ہر مسائل پر نظر رکھتی ہے. سندھ حکومت کا ایک ایک نمائندہ, اور کراچی بہتری کی طرف ہے, کراچی ترقی کی طرف ہے, اور اس سے چلیں کوئی جاتے فرق جاتے نہیں یہ پڑتا کہ بتائیے, مخالف ثانیہ گل جماعتیں. پلازا میں جو لوگ بھی ملوث ہیں جلد سامنے بھی آ جائیں گے, ان کے خلاف کارروائی بھی ہوگی. جلد سامنے بھی آئیں گے, کارروائی بھی ہوگی. اور میں نے پرسنلی وزیر اعلیٰ صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ ان سب لوگوں پر مقدمے ہونے چاہیے جنہوں نے سگنیچرز کی اجازت, جنہوں نے مرحلے پہ فلورز بنانے کی اجازت دی, جنہوں نے 3 روپے فی گز رقبے پہ اس چیز کو, ان زمین کو بیچا غیر اگر قانونی طور اکرمہ سے, فاطمہ صاحبہ تو ان آپ نے پر جو ایف آئی آر ہونی آپ نے چاہیے. ریکویسٹ کی ہے وزیر اعلیٰ صاحب سے, لیکن اس کے باوجود بھی اگر ان لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی تو یہ پھر کارروائی تو ہوگی, لیکن میں تو کہتی ہوں مقدمے ہونے چاہیے, ایف آئی مقدمے آر ہونے ان کے اوپر چاہیے. درج میں ہونی تو آپ چاہیے. کے ساتھ ہوں, مقدمے ہونے چاہیے, لیکن 17 سال سے آپ نہیں کر سکے, اب کیا گارنٹی ہے کہ ہو جائیں گے. دیکھیں 17 سال کی ایک کارکردگی کی, میں تو پھر اگر آپ مجھے کبھی ڈیٹیل سے شو میں بلائیں گے تو انشاءاللہ پھر ہم اس پر بات نہیں, کریں گے. کارکردگی کی ایسا بات نہیں کر نہیں رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں ان کے خلاف کارروائی جن کے بارے میں آپ نے بات کی 3 روپے کے حساب سے بیچ دی. میں نے کہا 17 سال سے ہاں, ان کے خلاف کارروائی نہیں کی, اب آگے بھی آپ کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے, مجبوریاں بھی تو ہیں نا آپ وہ کی. دیکھیں کتنے لوگ ملک سے ہی بھاگ گئے, کتنے لوگ مفرور ہو گئے. فاروق ستار صاحب یہیں ایسا بیٹھے نہیں ہے ہوئے. کہ کارروائی نہیں ہوئی, لیکن پیپلز پارٹی نے کبھی وکٹمائزیشن کی سیاست نہیں کی, کبھی بھی کسی کو سیاسی قیدی نہیں بنایا, کسی نہیں, بھی کوئی اگر سیاسی کوئی ایف مجرم آئی آر بھاگ نہیں جائے, دی, یہ کیا بات ہوئی کہ مجرم ملک سے چلا جائے گا, چھوڑ دیں لیکن گے آپ اس کو. مفرور ہو گئے. آج بھی کتنے لوگ لندن بھاگ گئے, کتنے لوگ مفرور فاروق ہو گئے. ستار صاحب تو یہیں تو پر ہیں, پیپلز پارٹی نے پارلیمنٹ کے ممبر ہمیشہ, ہیں, کراچی میں رہتے ہیں. بس یہ چیز انشاءاللہ اپروو ہو جائے, سامنے آ جائے پوری انکوائری, جو بھی بنتے اس پر بھرپور کارروائی اچھا, بھی ہوگی. انکوائری کے بغیر ہی اور آپ نے مجرم ٹھہرا دیا فاروق ستار صاحب کو. میں نے بالکل مجرم ان کو ٹھہرایا ہے جنہوں نے دستخط دی ہے, اور جنہوں نے اس پر غیر قانونی انلیگل فلورز بنانے کی اجازت دی, جنہوں نے انلیگل سیل ڈیڈ پر سگنیچر کی. مجرم وہ لوگ ہیں, اور میں اور بالکل جو اپنی ذمہ اتنا داری سے عرصہ جو بری ہوں. خاموش رہے ان تمام باتوں کو جانتے ہوئے بھی, ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. بری نہیں, دیکھیں یہ جو رپورٹ آڈٹ کی بنی یہ 2025 میں بنی. اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے پاس جو کے ایم سی آیا ہے وہ صرف 3 سال بھی پورے نہیں ہوئے. تو میں یہ بالکل نہیں کہوں گی کہ کسی کا 25 سال کا 30 سال کا ملبہ ہم اپنے اوپر لے لیں گے, تو ایسا نہیں ہو سکتا. اور آپ بھی بہت انصاف شکریہ کریں گے اقرا فاطمہ صاحب ہمارے کہ ساتھ موجود تھی. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی ثانیہ گل پلازا کے حوالے سے. اب بھی لوگ منتظر ہیں انصاف کے, اور اب بھی لوگ منتظر ہیں اپنے پیاروں کی, جناب ان کی لاشیں ان کے حوالے کر دی. اس پاکستان پیپلز پارٹی نے کا موقف یہ ہے کہ جی ہم انصاف کریں گے, اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ثانیہ گل پلازا میں, ان کے خلاف کارروائی ہوگی. آج تک اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت. مولانا کے بعد